हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ डिफेंस सर्कल, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया भर की आर्मी से मुतालिक इंफॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स। व्यूअर्स, ये एक फैक्ट है कि इंसान जब से इस दुनिया पे मौजूद है वो एक दूसरे से किसी न किसी बुनियाद पे लड़ाई और जंगें करता रहा है। अब तक अरबों लोग इन जंगों का निशाना बन चुके हैं। वक्त गुजरने के साथ जहां इंसानी शऊर, इल्म और अकल में बेहतरी आती गई, वहीं टेक्नोलॉजी की बदौलत हथियारों की सलाहियत में भी बेपनाह इजाफा हुआ है। अब बात महज दो फौजियों के एक दूसरे को निशाना बनाने तक महदूद नहीं रही, बल्कि ऐसे मिसाइल, बम से लैस जहाज, टैंक्स और ड्रोन्स बन चुके हैं जो पूरे शहरों को सेकंड्स में मिट्टी में मिला सकते हैं। अब जंग का कंसेप्ट पुराने ज़माने की तरह सादा नहीं रहा, बल्कि बहुत बड़ा और पेचीदा हो चुका है। अब जंगें लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही हैं और लड़ने के तरीकों में भी इनोवेशन दरकार है। इन सब के पीछे बुनियादी किरदार इन जदीद कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हथियारों का है जो जंग की शक्ल बदल रहे हैं। सब तरक्की याफ्ता मुल्कों में इन हथियारों को लेकर एक दौड़ लगी हुई है, क्योंकि अब इन रवायती हथियारों से काम नहीं चलने वाला। जंग जीतने के लिए कुछ नया काम करना होगा। मैदान इसी का होगा जो हाई टेक वेपन्स को इस्तेमाल करेगा। आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि मुस्तकबिल में जंगें किस किस्म के हथियारों से लड़ी जाएंगी। इस पे मजीद डिटेल से बात करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। व्यूअर्स, जदीद दौर की जंग सिर्फ मैदानों में ही नहीं बल्कि मॉनिटर्स, टेक गैजेट्स और कंट्रोलिंग इक्विपमेंट से लैस कमरों से भी ऑपरेट होती हैं, जहां से मुख्तलिफ किस्म के एरियल कॉम्बैट व्हीकल्स दुश्मन के मुख्तलिफ डिफेंस रिसोर्सेज को हिट करने के लिए ड्राइव किए जाते हैं। ये एक नुमाया तब्दीली है जो पिछले कुछ सालों से जंगों का हिस्सा बनी है। ड्रोन्स जंग को लम्हा बलम्हा तब्दील कर रहे हैं। आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग, जो कि अभी कुछ महीनों पहले ही लड़ी गई है, इसमें टर्किश ड्रोन ने वाज़े तौर पे आज़रबाईजान को फतह दिलवाई है। ड्रोन को हासिल करने की दौड़ में शायद ही कोई मुल्क पीछे हो। पाकिस्तान पहले ही बुराक नामी ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है और मजीद ड्रोन लेने का ख्वाहिशमंद है। ड्रोन्स की मदद से एयर सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस समेत अटैक भी हो सकता है। इनका इस्तेमाल फौज को कवर देने के साथ साथ जानी नुकसान से भी बचाता है। अब दुनिया में खुदकार ड्रोन्स के कंसेप्ट पर काम किया जा रहा है, जो कि खुदकार कारों की तरह खुद टारगेट को हिट करेंगे और रास्ते की मुश्किलों को खुद मैनेज करेंगे। खुदकार ड्रोन्स के साथ खुदकार कॉम्बैट सिस्टम भी डेवलप किए जा रहे हैं जो इंसानी हदायत से पहले ही फैसला ले सकें। अभी फिलहाल मुकम्मल खुदकार सिस्टम किसी फौज के ज़ेरे इस्तेमाल नहीं, मगर इन पे काम जरूर हो रहा है। जबकि नीम खुद मुख्तार यानी सेमी एटोनोमस सिस्टम में अमेरिकन एजिस कॉम्बैट सिस्टम की मिसाल मौजूद है, जो गाइडेड मिसाइल से बहरी जहाज़ों को बचाता है। इसको यूएस नेवी अपने तकरीबन 70 के करीब जहाज़ों में इस्तेमाल कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स अब किसी तारुफ के मोहताज नहीं रहे। यकीनन आप सब लोग इनको हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में देख चुके हैं। ताहम अब ये बात फिल्मों से बाहर हकीकत का रूप धार चुकी है। रशिया और अमेरिका समेत मुख्तलिफ फौजें इस पे तहकीक कर रही हैं। अमेरिका में अफगानिस्तान और इराक की जंगों के बाद इस कॉन्सेप्ट ने यूएस आर्मी को मजबूर कर दिया कि वो इस पे गौर करे, क्योंकि बेशुमार फौजी आईईडी या सादा अल्फाज में कहें तो छुपे हुए बम और बारूदी सुरंगों का शिकार हुए। तो इसके लिए रोबोटिक माइन स्वीपर और स्पेसिफिक मिशन के लिए रोबोट्स बनाने के लिए काम जारी है, और इन खुदकार रोबोट्स और इनसे मुंसलिक सिस्टम्स को एईआई से कंट्रोल किया जाएगा। गो के अभी ये रोबोट सपोर्टिंग रोल के लिए ही डेवलप किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इनको फ्रंट लाइन पे आने में कितनी देर लगेगी। आर्मी माहिरीन के मुताबिक बहुत कम, गो के बेरोजगार होने वाले फौजी इसको कभी पसंद नहीं करेंगे। ताहम फिलहाल अमेरिकन इसको मुकम्मल खुदकार नहीं करना चाह रहे और बड़े फैसलों में इंसानों को तरजीह देने के कायल हैं। लेकिन रूस ने इसके उल्ट मुकम्मल तौर पे खुदकार जंगी रोबोट्स की आर्मी बनाने का अंदिया दिया है।
جو کہ میدان میں خود فیصلہ کریں گے اور ان کو آٹونومس نیویگیشن کی بھی سپورٹ حاصل ہوگی۔ سائبر وارز، جب جنگ میدان جنگ سے انٹرنیٹ سے جڑے کمپیوٹر سرور، سیٹلائٹس، انٹیگریٹڈ اور نیویگیشن سسٹم پر منتقل ہوں گی تو ظاہر ہے حملہ بھی وہیں کیا جائے گا۔ فیوچر وارز میں سائبر اٹیک اور ہیکنگ کا بنیادی کردار ہوگا، کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک سیٹ آف انفارمیشن ہوتی ہے، تو اگر دشمن کے کامبیٹ یونٹ کی انسٹرکشن ہی بدل دی جائیں تو یہ ہتھیار پورس کے ہاتھی بھی بن سکتے ہیں اور اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی یہ خوبی ہے، وہاں یہ کمزوری بھی موجود ہے جس کو ایکسپلائٹ کر کے میدان کا نقشہ بدلا جا سکتا ہے۔ چائنا نے تو باقاعدہ اپنی آرمی کی فارمیشن میں ہی اس کے لیے جگہ بنا دی ہے۔ اس سے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ آنے والے وقت میں اس کی کیا امپورٹنس ہوگی۔ اسپیس وار، مستقبل کی جنگیں علاقائی تنازع سے زیادہ ریسورسز پہ لڑی جائیں گی۔ اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں کہ زمین کے ریسورسز کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تیل، گیس سمیت معدنیات کے ذخائر کچھ سالوں کے مہمان ہیں، تو لا محالہ نظر آسماں پہ جا پڑتی ہے۔ خلا میں اربوں ستارے، سیارے ایکسپلور کیے جانے کے منتظر ہیں۔ گو کہ یہ خلا ابھی چند ممالک کی پہنچ میں ہے، لیکن یہ صورتحال زیادہ دیر تک قائم نہیں رہنے والی۔ جہاں مشہور کاروباری شخصیت ایلن مسک اپنے ادارے اسپیس ایکس کے ذریعے مریخ پہ جانے کی تیاری میں ہیں اور اس سلسلے میں ناسا کو بھی پیچھے چھوڑ چکے ہیں، وہاں خلا میں کون کنی کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے۔ ایلن مسک کی کامیابی دیگر اداروں کو بھی بہت جلد اس شعبے میں انویسٹمنٹ پہ انکریج کرے گی، سو بہت جلد اس کو عالمی توجہ مل جائے گی۔ ممکنہ ڈسپیوٹ کے خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے یو ایس آرمی بھی اسپیس میرینز بنانے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ یہ خیال باراک اوباما کے دور سے ہی بحث کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس کی مزید شکل تو آنے والا وقت ہی ظاہر کرے گا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس پہ دنیا سوچ رہی ہے۔ ہائپر سونک ویپنز، ہائپر سونک میزائل سے مراد وہ میزائلز ہیں جو کہ میک 5 یعنی آواز کی رفتار سے بھی کئی گنا زیادہ سپیڈ سے سفر کر سکیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک سیکنڈ میں 1 مائل یا 1.6 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتا ہے۔ ان کی رفتار کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کمرشل ایروپلین میک 1 کی سپیڈ سے سفر کرتے ہیں۔ کچھ جدید فائٹرز جیٹس 2 یا 3 میک کی سپیڈ پہ سفر کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ابھی بھی اس سے مکمل اندازہ نہیں ہو پایا تو دہلی اور اسلام آباد کا فاصلہ لیجئے، جو کہ 674 کلومیٹر ہے۔ ہائپر سونک میزائل 7 منٹ میں دہلی سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے دہلی جا سکتا ہے۔ دنیا میں 1,00,000 فیٹ اوپر سفر کرنے والے ہائپر سونک کروز میزائلز کی پروڈکشن پہ کام جاری ہے، جبکہ ہائپر سونک گلائیڈ وہیکلز بھی زیر غور ہیں۔ وہ بھی 1,00,000 فیٹ اوپر سفر کریں گی، یعنی ہمارے ایٹماسفیئر سے بھی اوپر۔ اس وقت چائنا، رشیا اور امریکہ اس پہ تیزی سے کام کر رہے ہیں، جبکہ جاپان اور کچھ یورپی ممالک اس کو سویلین یوز کے لیے پروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں۔ تاہم یہ بآسانی جنگی مقاصد کے لیے بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ ان کی ایفیشنسی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کو روکنے والا سسٹم ابھی موجود ہی نہیں، یعنی اگر کوئی ملک یہ تیار کر لیتا ہے تو وہ جنگ میں پہلے ہی جیت جائے گا۔ لیزر اینڈ رے گنز، یہ کانسیپٹ بھی اب سائنس فکشن کی بجائے حقیقت بن چکا ہے۔ لیزر سے مراد لائٹ کی کنسنٹریٹڈ بیمز ہیں، جن سے مختلف چیزوں کو پگھلایا اور تباہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیزر کو آپریشن اور کٹنگ میں تو پہلے ہی استعمال کیا جا رہا ہے، اب اس کا استعمال فوجی مقاصد کے لیے بھی کیا جا رہا ہے۔ گریک گاڈ زیوس کے نام پہ ایک پروجیکٹ زیوس ہیلون چل رہا ہے، جو کہ لیزر کو استعمال کرنے والے جنگی ہتھیاروں کی تیاری کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کانسیپٹ کے مطابق لیزر گن کو ایک اسپیشل موڈیفائڈ جیپ کے اوپر لگایا جائے گا اور وہ لیزر بیم کے ذریعے حملہ آور میزائلوں کو گرم کر کے تباہ کرنے کا کام کرے گی۔ چونکہ لیزر روشنی کی سپیڈ سے سفر کرے گا تو اس کی ایفیشنسی کافی بہتر ہوگی۔ اسرائیل بھی اپنے آئرن ڈوم نامی ڈیفنس سسٹم میں لیزر استعمال کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تاہم ابھی لیزر کے لیے درکار بہت زیادہ انرجی اور اس کی پیدا کردہ گرمی راہ میں رکاوٹ ہے، جس کو دور کرنے تک کوئی بڑے بریک تھرو کی امید نہیں۔ اب بات کرتے ہیں فوجیوں کی جسمانی صلاحیت بڑھانے والے آلات۔
بیشتر ممالک اپنے فوجیوں کی جسمانی صلاحیتوں کو بڑھانے پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ایگزوسکیلیٹن پہ کام ہو رہا ہے، جس سے انتہائی کم زور لگا کر فوجی غیر معمولی وزن بھی اٹھا سکیں گے اور اپنی جسمانی طاقت سے بڑھ کر کام کر سکیں گے۔ اس کانسیپٹ کو بھی بہت سے ممالک سنجیدہ لے رہے ہیں۔ بایو وار۔ کرونا کے آنے کے بعد شاید ہی کسی کو یہ سمجھنے میں مشکل ہو کہ بایو وار کا کنسیپٹ کتنا تباہ کن اور ایفیشینٹ ہے۔ محض چند جرثوموں کو لیک کرنا ہے اور اس کے بعد یہ اربوں کی تعداد میں انسانوں کا صفایا کرتے چلے جائیں گے، اور صرف وہی بچے گا جس کے پاس پہلے سے اس کی ویکسین موجود ہوگی۔ امیجن کیجئے کرونا جس کا ڈیتھ ریٹ صرف 2% تھا، اس نے دنیا کو کیسے ہلا کر رکھ دیا۔ نظام الٹ پلٹ ہو گئے، اکانومیز زمین سے لگ گئیں۔ اگر اس کی خدا نہ خواستہ کوئی ہائی ڈیتھ ریٹ والا وائرس کسی ملک میں انجیکٹ کر دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ یہ وہ ہتھیار ہیں جن کے سامنے کوئی ہائپرسونک میزائل، روبوٹ، AI کسی کا بس نہیں چلتا۔ بایو وار کا خطرہ بھی انسانوں کے فیوچر پہ منڈلا رہا ہے۔ ویورز، آج کی ویڈیو اسی امید کے ساتھ یہیں ختم کرتے ہیں کہ ان جان لیوا ہتھیاروں کے استعمال کی نوبت نہیں آئے گی، اور کوئی ایسی ٹیکنالوجی بھی ایجاد ہو جائے گی جو انسانوں کو اس بات کا احساس دلائے گی کہ سب انسان ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جنگوں کی بجائے اگر انسانوں کی فلاح پہ پیسے لگائے جائیں تو یہ زمین جنت بن جائے۔ تب تک کے لیے ویورز اپنا خیال رکھیے گا اور جنگوں سے دور رہیے گا۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔